بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے پیارے صحابی تھے جن کی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جس پر آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتراض کیا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا اور خود کو علم کا شہر گردانا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قرب میں جگہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی ایسی خوبصورت باتیں ہیں جن پر آج بھی عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسا ہی خوبصورت وظیفہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے وہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مشکلات سے آپ کو نکالنے کا وظیفہ ہے، لہٰذا اس وظیفے کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں ان پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے اپنے آپ اور اپنے اولاد دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ان سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ برائے کرم مجھ پر احسان کیجیے، مجھے اس کا کوئی حل بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، میں تمہیں آج ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اہل بیت کو بتایا تھا اور اپنے قریبی لوگوں کو بتایا تھا۔ یہ عمل سنو، اس پر خود بھی عمل کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، اے شیر خدا، حکم کیجیے، یہ عمل کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، مغرب کی نماز کے بعد تم نے یہ کرنا ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم نے 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور پھر اس کے فوراً بعد اسی جگہ پر جہاں پہ تم بیٹھے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کر تم نے پھر 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تم نے 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے اپنی آنکھیں بند کر کے سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کا اور اپنے تمام رنجشوں کا، پریشانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے گرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی تمام قوتیں، اپنی تمام طاقتیں ختم کر کے اپنے رب سے مانگتا ہے، جب بندہ اپنی تمام تر پریشانیوں کا تذکرہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے تو رب اپنے بندے پر خصوصی فضل فرماتا ہے، خصوصی کرم کرتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جب تم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکو گے تو اللہ پاک تمہاری تمام باتیں سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل کو ختم کر دے گا، تمہاری الجھنیں، تمہاری مشکلیں دور کر دے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی بہتر ہو جائے گی، اتنی رنگین، اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ تم سوچ سمجھ کر بھی اپنی زندگی کے کوئی مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور نہیں کر پاؤ گے۔ جب تم دعا کرو گے تو یہ دعا تم نے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا سن رہا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم یہ کر لو تو اس کے بعد پھر تم نے 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درود پاک مختلف ہے، بہت سارے درود پاک ہیں آپ کے پاس۔ جو درود پاک آپ سہولت کے ساتھ پڑھ سکیں، خشوع و خضوع سے، خوبصورتی کے ساتھ جو پڑھ سکیں، جو دل سے پڑھ سکیں، وہ والا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کی اتنی برکت ہے دوستو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے جب درود پاک سنتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ عافیت کے دروازے کھولتا ہے اس شخص کے اوپر، 10 مرتبہ رحم فرماتا ہے، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک دنیا کی بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو درود پاک پڑھیے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس وقت جو برکتیں اور رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہے ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو تاکہ تمہاری بخشش ہو، تمہارے مسئلے حل ہوں، تمہاری پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب کچھ حل ہو۔ تو آپ درود پاک پڑھیے۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی مدد آپ کی زندگی میں شامل حال ہوگی۔ پھر پیچھے کیا بچتا ہے آپ کی زندگی میں؟ کون سا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی آپ نے کبھی خواہش کی، تو اپنی خواہش کو پورا کیجیے۔ آپ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے اور بار بار پڑھیے، دن میں جتنی بار ہو سکے درود پاک پڑھیے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی ہر ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو اس کی قبولیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی قبولیت کا آپ کو پتہ نہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوری طور پر قبول کرتا ہے۔ لہٰذا جتنا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں، اور اس درود پاک کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، رحمتوں کی برسات مانگیں، نماز پنجگانہ ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول پر درود پاک پڑھیے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اور اس کی رحمت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کا درود پاک سن رہے ہیں تو سوچئے کہ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی خوشی کا عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ اپنے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ سوچئے تو صحیح کہ حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا درود حضور خود سنتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو ملائکہ ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تو نے کون سی مخلوق بنا رہا ہے؟ یہ تو زمین میں جا کر دنگا کرے گی، فساد کرے گی، یا اللہ یہ تو آپس میں قتل و غارت کرے گی، طرح طرح کے مسائل پیدا کرے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو فرشتو، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عطا کی دعا کریں کہ مولا اپنی عطاؤں کا سلسلہ ہم سے دور نہ کرنا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، یا رب ذوالجلال تو کبھی ہم سے منہ نہ موڑنا۔ پیارے دوستو، دعا کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، تو آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ تو دوستو چلیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔